بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے ہاں 27 سال کی عمر تک سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سن 1564 میں ان کے ہاں ضرور 2 جڑواں بیٹے حسن اور حسین پیدا ہوئے، لیکن وہ صرف 1 ماہ ہی زندہ رہ سکے۔ اکبر نے اپنے سب سے زیادہ عقیدت رکھنے والے بزرگ خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر منت مانی کہ اگر ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ آگرہ سے اجمیر تک پیدل چل کر ان کی درگاہ پر حاضری دینے پہنچیں گے۔ بالآخر خدا نے ان کی بات سن لی اور ان کے درباریوں نے انہیں آگاہ کیا کہ آگرے کے قریب ایک پہاڑی پر معین الدین چشتی کے شاگرد اور پیر سلیم چشتی رہتے ہیں جو تمہاری خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو اکبر کے پاس نہیں تھی، صرف اولاد نہیں تھی۔ وہ اس امید پر سلیم چشتی کے پاس حاضر ہونے لگے۔ ایک دن اکبر نے ان سے براہ راست پوچھا، میرے کتنے بیٹے ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا، خدا تمہیں 3 بیٹے دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن چشتی کی دعا سے پیدا ہونے والے سلیم بعد میں ان کی موت کی وجہ بھی بنے۔ ایک بار اکبر نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ اس دنیا میں کب تک رہیں گے؟ سلیم چشتی نے جواب دیا کہ جب شہزادہ سلیم پہلی بار کچھ یاد کر کے اسے دہرائیں گے، اسی دن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بہت دنوں تک اکبر سلیم کو کچھ پڑھنے نہیں دیا، لیکن ایک دن سلیم نے کسی کی کہی ہوئی 2 سطریں دہرائیں۔ اسی دن کے بعد سے شیخ سلیم چشتی کی طبیعت بگڑنے لگی اور کچھ دن بعد ان کی موت ہو گئی۔ جہانگیر کے بارے میں مشہور تھا کہ انہیں عورتوں اور شراب کا شوق تھا۔ ایک وقت میں وہ ایک دن میں 20 پیالے یعنی دن میں 14 پیالے اور رات میں 6 پیالے شراب کے نوش کرتے تھے۔ بعد میں اس میں کمی لائے اور ایک دن میں 6 پیالے تک لے آئے۔ جب وہ 18 سال کے تھے تو ایک بار شکار کے لیے گئے تھے۔ انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ کسی نے کہا، آپ تھوڑی شراب پیجئے، آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ انہوں نے پی اور انہیں بہت پسند آئی۔ پھر انہوں نے روزانہ شراب پینا شروع کر دیا۔ جہانگیر کے بھائیوں کو بھی شراب کی لت پڑ گئی اور ان کی موت شراب کی وجہ سے ہی ہوئی۔ بابر بھی شراب پیتے تھے، اکبر بھی کبھی کبھی شراب چکھ لیتے تھے، لیکن شاہ جہان نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ جہانگیر کو اس بات کا افسوس تھا کہ ان کا بیٹا 24 سال کا ہو گیا ہے اور اس نے اب تک شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکبر اور جہانگیر کے درمیان تعلقات کبھی ہموار نہیں تھے۔ ان میں مزید تلخی اس وقت پیدا ہوئی جب جہانگیر نے اکبر کے انتہائی اہم وزیر ابو الفضل کو اورچھ کے راجہ بیر سنگھ دیو کے ہاتھوں قتل کروا دیا جب وہ دکن سے آگرہ کے سفر پر تھے۔ اس قتل کو انتہائی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ یوں بیان کیا گیا، بیر سنگھ کے ہر سپاہی نے بختر بند پہن رکھا تھا، ان کی تلواریں اور نیزے ہوا میں بجلی کی طرح چمک رہے تھے۔ ایک تیز گھوڑے پر سوار ایک راجپوت نے ابو الفضل کو نیزے سے اتنی تیزی سے مارا کہ اس کا سرا ان کے جسم کے پار ہو گیا۔ ابو الفضل نیچے گر گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ ان کا اپنا گھوڑا انہیں روندتا ہوا نکل گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ گھوڑے کے وزن سے ان کی موت نہیں ہوئی۔ ابو الفضل ابھی زندہ تھے کہ بیر سنگھ وہاں پہنچے، ان کے پاس بیٹھے اور اپنی جیب سے ایک سفید کپڑا نکالا اور ابو الفضل کے جسم سے نکلنے والے خون کو پونچھنے لگے۔ اسی وقت فضل نے اپنی ساری طاقت اکٹھی کر کے انہیں بندیلا سردار سے غداری پر لعنت بھیجی۔ بیر سنگھ نے اپنی تلوار نکال لی اور ایک ہی جھٹکے میں دڑ سے ابو الفضل کا سر الگ کر دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ابو الفضل کی نظر میں جہانگیر کی بہت وقت نہیں تھی، لیکن کیا ابو الفضل کو قتل کروانے کی محض یہی وجہ تھی؟ اس وقت ایک سیاسی کھیل چل رہا تھا کہ تخت پر کون بیٹھے گا۔ اکبر کی طاقت کم ہو رہی تھی، وہ اب تھک رہے تھے اور جہانگیر کو تخت کے لیے اب اگلی نسل کے ساتھ لڑنا تھا۔ جب اکبر بادشاہ کو ابو الفضل کی موت کی خبر ملی تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ اکبر کی وفات کے بعد 17 اکتوبر
سن 1605 کو جہانگیر مغل تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت موڈی بادشاہ تھے، کبھی بہت مہربان اور کبھی بہت ظالم۔ جہانگیر نے اپنے ایک نوکر کا انگوٹھا صرف اس وجہ سے کٹوا دیا کہ اس نے دریا کے کنارے چمپا کے کچھ درخت کاٹے تھے۔ انہوں نے نور جہاں کی ایک کنیز کو گھڑے میں آدھا دفن کر دیا تھا۔ اس کا قصور ایک خواجہ سرا کا بوسہ لینا تھا۔ ایک آدمی کو اپنے باپ کو مارنے کی سزا دیتے ہوئے جہانگیر نے اسے ہاتھی کی پچھلی ٹانگ سے باندھ کر کئی میل تک گھسیٹوایا تھا۔ جہانگیر نے اپنے ہی بیٹے خسرو کو بغاوت کے جرم میں موت کی سزا دینے کی بجائے اس کی آنکھیں نکلوا دیں۔ ہاں، اپنے بیٹے خسرو کو اندھا کیے جانے کے بعد جہانگیر نے اس کی آنکھوں کا علاج ضرور کرایا تھا، لیکن اس کی بینائی کبھی واپس نہیں آئی۔ جہانگیر نے تخت سنبھالنے کے 6 سال بعد 42 سال کی عمر میں نور جہاں سے شادی کی۔ اس وقت نور جہاں کا پہلا شوہر شیر افگن مر چکا تھا اور اس کی عمر 34 سال تھی۔ ایک رات سر تھامس رو جہانگیر سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سارا دن ان کا انتظار کرتے رہے کیونکہ جہانگیر شکار پر گئے تھے۔ اندھیرا ہوا تو مشعلیں جلائی گئیں، لیکن پھر حکم آیا کہ فوری طور پر مشعلیں بجھا دی جائیں، کیونکہ راستے میں جہانگیر نے بیل گاڑی دیکھی اور ان کا دل چاہا کہ وہ بیل گاڑی چلائیں۔ وہ بیل گاڑی میں بیٹھ گئے اور انہوں نے نور جہاں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا اور شہنشاہ اور بیگم دونوں خیمے میں آئے۔ بیل کی گاڑی پر سوار ہونا مجھے یہ تصور بہت اچھا لگا کہ مغل سلطنت کا شہنشاہ جہانگیر بیل گاڑی چلا رہا ہے اور ان کی بیوی نور جہاں بھی اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ جہانگیر نے شیر شاہ سوری کی پرانی روایت کو برقرار رکھا، جہاں شہنشاہ اپنی اہم ملاقاتیں اپنے غسل خانے یعنی باتھ روم میں کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیر شاہ کے بال بہت گھنگریالے تھے، جنہیں خشک ہونے میں کافی وقت لگتا تھا۔ جہانگیر تو اپنے بال بھی غسل خانے میں کٹواتا تھا۔ جہانگیر صبح طلوع آفتاب سے پہلے اٹھتے اور اپنے عوام کو درشن دیتے، پھر وہ اندر جا کر ناشتہ وغیرہ کرتے، پھر وہ آرام کرتے۔ دوپہر کو عوامی عدالت ہوتی تھی۔ اپنے غسل خانے میں عدالت کے معززین کے ساتھ شراب پیتے اور گپ شپ کرتے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سونے کے لیے چلے جاتے اور نصف شب کو اٹھ کر رات کا کھانا کھاتے تھے۔ جہانگیر کی حکمرانی کا ایک اور دلچسپ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ان کے ایک جرنیل محبت خان نے انہیں اغوا کیا۔ محبت خان نے نہ صرف شہنشاہ کو قید کیا بلکہ انہیں جسمانی طور پر ان کے تخت سے اٹھا کر اپنے پاس رکھا۔ انہوں نے ان کو ہاتھی پر بٹھایا اور ان کی عزت و وقار کی تمام علامات کو برقرار رکھا۔ نور جہاں بچانے آئی تو محبت خان فرار ہو گئے۔ بہرحال نور جہاں کی مدد سے جہانگیر کسی نہ کسی طرح اس قید سے نکل آتے ہیں، لیکن اس وقت تک ان کی صحت بگڑنے لگی تھی۔ 28 اکتوبر سن 1627 کو راجوری اور بمبر کے درمیان 58 سال کی عمر میں جہانگیر نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ جب نور جہاں اس دن انہیں جگانے کے لیے گئیں تو جہانگیر نے آنکھ نہیں کھولی۔ نور جہاں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور مولانا اسام الدین نے بادشاہ کی روح کی تسکین کے لیے دعا کی۔ جب وہ راجوری کے راستے واپس آ رہے تھے تو ان کا کھانا پینا بھی چھوٹ چکا تھا۔ چنگیز گھٹی نامی ایک جگہ پر جہانگیر نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ جب ان کی موت ہوئی تو ان کے جسم پر ایک مرہم لگایا گیا۔ ان کی آنتوں کو ان کے جسم سے نکال کر وہاں دفن کیا گیا۔ پھر جہانگیر کی لاش کو بیٹھی ہوئی شکل میں پالکی پر بٹھا کر لاہور لایا گیا، جہاں شاہی اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین کی گئی۔ پاروتی شرما نے جہانگیر پر ایک کتاب این انٹیمیٹ پورٹریٹ آف اے گریٹ مغل جہانگیر لکھی ہے۔ یہ اس کتاب سے لیے گئے واقعات ہیں۔ جزاک اللہ۔